استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ پاکستان اور افغان طالبان بات چیت میں کوئی حل نہیں نکالا جا سکا۔ دفاع کے بعد معاشی میدان میں پاک سعودیہ دوستی کا نیا باب، پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کا تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ، اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں کے کئی اہم منصوبے شامل۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، جوڈیشل میجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی۔ کراچی میں فیصلہ سی چالان کا دوسرا روز، جدید کیمروں کی مدد سے ٹریفک پولیس نے 4301 چالان کیے۔ دوسرے روز کیے گئے چالان کی مالیت 2 کروڑ سے زائد ہے۔ سب سے زیادہ سیٹ بیلٹ نہ لگانے والے 2290 شہریوں کے ہوئے۔ گزشتہ روز شہریوں کی 4301 ہی چالان جاری کیے گئے۔ اور برمنگھم ایئرپورٹ پر 67 سالہ پاکستانی خاتون کے سوٹ کیس سے 25 کلو ہیروئن برآمد۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ مانچسٹر سے تعلق رکھنے والی زاہدہ پروین پاکستان سے برمنگھم پہنچی تھی۔ ہیروئن سمگلنگ میں ملوث 2 اور لوگ بھی پکڑے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد پر چیلنج، استعفے کی بجائے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ کہا نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد لائیں، اکیلا آیا تھا اب میرے ساتھ دوست بھی ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا، میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی باقی ارکان کو وارننگ، پیپلز پارٹی امیدواروں کو ووٹس دینے پر ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت کا 2 ٹوک فیصلہ، وزیر اعظم کے استعفے کی صورت میں پی ٹی آئی اپنا امیدوار دے گی۔ سردار عبدالقیوم نیازی کی لیگل ٹیم کو ریفرنس کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ عدالت نے بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ عدالت کی اگلی سماعت میں بانی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم۔ اڈیالہ جیل حکام نے شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 25 نومبر تک ملتوی۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا بھارتی میڈیا کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کا جھوٹا دعویٰ، کہا کہ پاکستانی عسکری قیادت کا سی آئی اے اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی ہتھ کنڈوں کا پردہ چاک کر دیا، کہا کہ پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر اور دفتر خارجہ نے بھی غزہ میں کسی فوجی مشن کی تردید کر دی۔ کہا کہ فرسٹ پوسٹ نے صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک نجی اخبار کے جملے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے۔ بھارتی رپورٹ میں شامل انٹیلیجنس لیکس اور دعوے من گھڑت اور گمراہ کن ہیں۔ جنرل سائد شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو جنرل وقار الزمان سے ملاقات، 2 طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار، افواج کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شاہینوں کی ہوم گراؤنڈ پر کریش لینڈنگ، جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں 55 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں بری طرح سے فلاپ، مہمان ٹیم کے 194 رنز کے جواب میں 139 رنز پر ڈھیر۔
بابر اعظم بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے، جبکہ صاحبزادہ فرحان 24، سائمہ ایوب 37 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان سلمان علی آغا صرف 2 رنز بنا پائے، عثمان خان 12، حسن نواز 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ جنوبی افریقہ کی پر اعتماد بیٹنگ، ہینڈرکس کی 50، ٹونی 33 اور ڈی کاکس نے 23 رنز بنائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملازمتوں کے لیے بار بار ٹیسٹ اور دستاویزات جمع کروانا ختم کر دیا۔ تمام ٹیسٹ SIBA لے گا، وہ تمام ملازمتوں کے لیے کافی ہوگا۔ پورٹل پر ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنے والے امیدواروں کا ڈیٹا میرٹ پر تیار ہوگا۔ جعل سازی سے بچنے اور میرٹ پر نوکری کے لیے سسٹم ڈیجیٹائز کیا ہے۔ سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا، فی تولہ قیمت میں 14,000 روپے کی بڑی کمی۔ 24 کیرات سونا 4,16,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 12,003 روپے سستا $3,56,963 کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا فی اونس $140 کم ہوا، قیمت $3,940 ہو گئی۔ سندھ حکومت کا حیدرآباد سکھر لاڑکانہ میں اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان، سینئر وزیر شجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس۔ کہا حکومت سندھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین کو مفت ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ دسمبر میں EV ٹیکسی سروس کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ اسموک کم کرنے کی ترکیبیں الٹی پڑ گئیں، پنجاب میں اینٹی اسموک کینن آلودگی میں اضافہ کرنے لگی۔ اسموک کینن پانی کا چھڑکاؤ کر کے آلودہ زراعت زمین پر لاتی ہے۔ اسموک کینن کے 30 منٹ بعد خطرناک زراعت 13% تک بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اسموک گن کی قیمت 6 کروڑ روپے ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے خبروں کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا، کہا رپورٹ پرانی اور پرانی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ ٹریفک قوانین توڑنے والوں کی اب خیر نہیں، کراچی میں ای چالان سسٹم کا نفاذ، 6 گھنٹے میں شہریوں پر 1.25 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ۔ مجموعی طور پر 2,662 چالان جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 1,535 رہی۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 507، ریڈ لائٹ کراس کرنے پر 166، اوور سپیڈنگ پر 419 چالان کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا صدر ہوں، ٹرمپ ہے میرا نام، جاپان میں جا کر ٹرمپ نے پھر کمال کر دیا۔ جاپانی وزیر اعظم نے ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا، ٹرمپ پروٹوکول نظر انداز کر کے آگے چل دیے۔ سمندری طوفان میلیسیا جمیکا کی جانب بڑھنے لگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ہیریکن سینٹر نے جمیکا کی جانب بڑھنے والے طوفان کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بجلی اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی تباہی کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال کا شدید خطرہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق میلیسیا کیٹیگری 4 کے طوفان میں تبدیل ہو چکا، جبکہ اس کی شدت میں اضافے کے بعد اس کی کیٹیگری 5 تک پہنچ جانے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کرنے سے انکار۔ محمد رضوان کے علاوہ تمام کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ ذرائع کے مطابق سابق کپتان محمد رضوان نے بورڈ کے سامنے شرائط رکھ دی، پوچھا کہ T20 اسکواڈ سے کیوں ہٹایا، وجہ بتائی جائے۔ محمد رضوان کو نئے سینٹرل کانٹریکٹ کی B کیٹیگری میں رکھا گیا تھا۔ PCB کی جانب سے 30 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا تھا۔